إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساری قسم کی تعریف، تسبیح، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، اور لاکھوں درود ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری تھا موت سے محشر کا، اور آج انشاءاللہ تعالی قبر کا آخری خطبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور وہ ہے المنجیات من فتنة عذاب القبر. قبر کے عذاب سے کون سی چیز آپ کو بچا سکتی ہے؟ منجیات یعنی نجات دلا سکتی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو قبر کے عذاب میں انسان کے لیے کام آنے والی چیز ہے؟ قبر کی آزمائش میں انسان کیا کیا اعمال کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے، انسان ہمیشہ موت کے لیے تیار ہونا چاہیے. جب بھی موت آتی ہے تو انسان موت کے لیے موت کو قبول کرے، موت کو گلے لگائے، اور کبھی بھی انسان حسرت میں نہ ہو، نا امیدی میں نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ اچھی امید کے ساتھ وہ انسان مرے. تو ہمیشہ انسان تیار ہونا چاہیے موت کے لیے. اس کے لیے اعمال بھی ویسے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے یہ گناہ سے توبہ میں بعد میں کروں گا، یہ اعمال میں بعد میں کروں گا. اگر کوئی چیز فرض ہے تو فرض کو جلد سے جلد ادا کر لینی چاہیے. کسی کا قرضہ ہے تو قرضہ واپس جلد سے جلد کر لینا چاہیے. حج کرنا ہے کسی کو جلد سے جلد کرنا چاہیے. تو ایسے اعمال کر کے انسان موت کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ہمیشہ موت کے بارے میں ذکر کرتے رہنا چاہیے اور موت کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور دوسرے عام جو عبادات ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عام عباداتیں، اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان، صلاح، صوم، زکاة، حج، جہاد، بر الوالدین، صلۃ الارحام، ذکر اللہ عز و جل، یہ سارے چیزیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سارے چیزیں جو ہے بندے کو قبر میں کام آنے والی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک لمبی حدیث میں ذکر کیا، ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت کو رکھا جاتا ہے قبر میں، انہ یسمع خفق نعالہم، تو لوگوں کے جانے کے چپلوں کی آواز سنائی دیتی، ہے. حین یولون مدبرین فإن کان مؤمنا، اگر وہ مومن انسان ہے، جب خبر میں ہوتا ہے مومن انسان ہے، تو کانت الصلاۃ عند رأسہ، جب وہ لیٹا ہوتا ہے تو صلاۃ اس کے سر کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتی ہے، نماز سر کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتی ہے. وکان الصیام عن یمینہ، اور دائیں جانب روزے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وکانت الزکاۃ عن شمالہ، زکوٰۃ بائیں جانب آ کے کھڑے ہو جاتی ہے. وکان فعل الخیرات، دوسرے خیرات نیک اعمال جو ہے کہاں پہ آ کے، صدقہ، صلاح، معروف، احسان الی الناس، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ سارے چیزیں پیر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. عند رجلیہ، پیروں کے پاس آ کر یہ سارے اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی آنا چاہتا ہے فیوتا من قبل راسہ، کوئی سر کے پاس سے آنا چاہتا ہے، فتقول الصلاۃ، نماز بولتی ما قبل مدخل، میری طرف سے راستہ نہیں ہے آپ کو جانے کے، ما قبل مدخل، میری طرف سے راستہ نہیں ہے. ثم یؤتان یمینہ، پہ دائیں جانب آتے ہیں فرشتے آتے ہیں، تو روزے کہتے ہیں ما قبلی مدخل، میری طرف سے کوئی جانے کا راستہ نہیں.
ثم یؤتی عن یسارہ، پھر یہاں سے آتے ہیں بائیں جانب سے، فتقول الزکات، زکات آ کے کہتی ہے ما قبل مدخل، میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، نیک اعمال آ جاتے ہیں، پھر پیروں کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، ثم من قبل رجلیہ، پیروں کی طرف سے آتے ہیں، فیقول فعل الخیرات ما قبل مدخل، میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، پھر کیا کہہ جائے تو فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، فیقال له اجلس، بیٹھ جاؤ، فیجلس قد مثلت له الشمس، اور اس کو سورج ڈھل رہا ویسا دکھائی دیتا، یعنی سوال جواب کے وقت نیک انسان کو سورج جب ڈھل رہا ہے ایسا دکھا جاتا ہے، وقد اذنت للغروب فیقال له ارأیتک هذا الذی کان قبلکم، تو سوال کرنے والے پوچھتے ہیں اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ما تقول فیہ، کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ، وماذا تشہد علیہ، اور کیا گواہی دیتے ہیں، لیکن انسان اتنی مغرب ہوتے رہتی تو اس کو فکر کس کی ہوتی ہے، نماز کی ہوتی، وہ کہتا ہے دعونی، مجھے چھوڑ دو، حتی اصلی، پہلے نماز تو پڑھ لیں دو مجھے، قبر میں بھی وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز تو پڑھ لیں دو، فیقولون، لوگ کہیں گے انک ستفعل، آپ پڑھیں گے پہلے سوال کا تو جواب دیے، اخبرنا عما نسألک عنہ، ہم ہمارے جو سوال کا جواب دے رہے ہیں اس کا جواب دیجیے آپ، تو پھر سوال کریں گے، ارأیتک هذا الرجل الذی کان قبلکم، کہ اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ماذا تقول فیہ وماذا تشہد علیہ، کیا گواہی دیتے ہیں، کیا کہیں گے ان کے بارے میں، وہ جواب دے گا فیقول محمد اشہد انہ رسول اللہ وانہ جاء بالحق من عند اللہ، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دوں گا کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ حق کے ساتھ آئے ہیں اللہ کی طرف سے، فیقال اللہ، تو کہا جائے گا علی ذالک حییت، اسی پہ آپ زندہ تھے، وعلی ذالک مت، اور اسی پہ انتقال کیے ہیں آپ، وعلی ذالک تبعث، انشاءاللہ اسی پہ آپ کو اٹھایا جائے گا پھر انشاءاللہ تعالی، پھر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، ثم یفتح له باب من ابواب الجنہ، ایک دروازہ کھلایا جائے گا سارے جنتوں کے دروازوں میں سے، فیقال له هذا مقعدک منها، یہ آپ کی جگہ ہے جنت، تو انسان قبر میں ہی دیکھ لے گا یہ آپ کی جنت کی جگہ ہے، هذا مقعدک، مقعد کہتے ہیں جگہ، بیٹھنے کی جگہ، وما اعد اللہ لک فیہا، اور جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، تو وہ خوش ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائے گا اور دیکھے گا، پھر اس کے بعد یفتح له باب من ابواب النار، جہنم کا دروازہ کھلایا جائے گا اور کہا جائے گا هذا مقعدک، یہ جگہ تھی آپ کی، جہنم کی جگہ تھی آپ کی، اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے، اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ آپ کی جگہ ہوتی تھی، تو انسان اور خوش ہو جائے گا جب وہ جہنم کی جگہ جہاں میں جانے والا تھا لیکن نہیں گیا، جانے والا تھا لیکن نہیں گیا، ثم یفسح له فی قبری 70 ذراع، اس کی قبر اتنی کشادہ 70 گز سے زیادہ اس کی قبر کشادہ کی جائے گی، اس کے لیے روشنی لگائی جائے گی، وَيُنَوُّرُ لَهُ فِيهِ وَيُعَادُ الْجَسَدُ، اور جسم میں دیا جائے گا، اور چڑیا کی طرح جنت میں گھومنے کے لیے بھی دیا جائے گا، طیر من شجر الجنہ، تو اس حدیث میں آیا کہ انسان کو جنت میں چڑیاؤں کی طرح اس میں دیا بھی جائے گا، اور یہ شہید کے لیے بھی اس کا ذکر آتا ہے، اللہ عالم، کیونکہ اس کئی لوگوں نے سوال کیا کہ اگر چڑیا ہوگی لیکن دروازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا جائے گا قیامت کے دن، تو اس سے پہلے چڑیاؤں کی طرح کیسے ہوں گے، تو علماء نے جواب دیا کہ وہ داخل نہیں ہوں گے لیکن اطراف رہیں گے، اللہ اعلم، اللہ اعلم۔ تو یہ عذاب القبر میں سے پہلی چیز جو ہے نیک اعمال عذاب قبر میں سے بچائے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کرتے تھے عذاب قبر سے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من عذاب القبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں عذاب القبر سے بچنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جیسے التحیات کے بعد، تشہد کے بعد انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، اگر آپ تشہد پڑھ لیتے ہیں تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے، ہم اکثر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعا بھی یاد کرنا چاہیے، 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تشہد کے بعد انسان یہ دعا پڑھے 4 چیزوں سے، کیا ہے وہ 4 چیزیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، میں جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور دجال مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ 4 چیزیں، اس کے الگ الگ الفاظ آئے ہیں، کبھی قبر پہلے آیا ہے، جہنم بعد میں آیا ہے، لیکن یہ 4 چیزوں سے پناہ چاہنا چاہیے، جہنم، قبر، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور دجال کے فتنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں
سکھائے تھے، یعنی سلام سے پہلے کے دعائیں. اور سلام سے پہلے تو کچھ بھی دعا کر سکتا ہے انسان، وہ مانگنے کا وقت ہے، عام دعائیں بھی انسان کر سکتا ہے. تو یہ ہو گیا عذاب قبر سے دوسرا طریقہ، وہ ہے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بچانے کے لیے. تیسرا ہے سورۃ الملک. سورۃ الملک ایسی صورت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عذاب قبر میں منع کرتی ہے. مانعہ اس کا نام ہے، سورۃ الملک کا نام ہے مانعہ. یہ سورہ ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سورۃ من القرآن، ایسی سورت ہے قرآن 30 آیہ، 30 آیتیں ہیں. شفاعت لرجل، سفارش کرتے رہتی ہے، 30 آیتیں سورہ ملک ہے. حتی غفر لہ، جب تک کہ اس کی مغفرت نہ ہو جائے. وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ سورہ کون سا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. انسان اگر ایک آیت بھی روز یاد کرے تو 30 دن میں وہ یاد 3 صفحے ہیں بس، یہاں 3 صفحے ہیں سورہ ملک، یاد کر لے اور پڑھتا جائے صبح اور شام اور یا سونے سے پہلے، تو یہ عذاب القبر سے بچنے کے ایک سبب بن جائے گا. یہ 30 آیتیں ہیں بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا 30 آیہ، 30 آیتیں ہیں بس. اس کو یاد کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. یہ سورہ تبارک جو ہے قبر، عذاب قبر سے بچانے والی چیز ہے، مانعہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام، سونے سے پہلے ہمیشہ 2 سورے پڑھ کے سوتے تھے، اور وہ ہے الف لام سجدہ، جسے الف لام تنزیل بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا سورہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. تو تیسری چیز جو قبر کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے وہ ہے سورہ ملک کی کثرت سے یاد کرنا، تلاوت کرنا، معنوں کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا. اور سونے سے پہلے کوشش کرنا چاہیے تبارک الذی، یعنی انسان اگر پڑھے گا تو 5 منٹ میں انسان روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، 5 منٹ میں انسان پڑھ کر سو سکتا ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیا ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہی نہیں ہوں؟ تو ایسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 3 اور 4 قسم کے لوگ جن کو عذاب قبر ہوگا ہی نہیں، سوال جواب ہوگا ہی نہیں. ایسے کون سے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانیں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم بات کر رہے تھے منجیات من عذاب القبر، عذاب قبر سے بچانے والی چیزیں کیا کیا. تو کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کو عذاب قبر ہوگا ہی نہیں؟ تو سب سے پہلا انسان ہے الشہید. جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے لیے عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کے لیے عذاب قبر نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للشہید، شہید کے لیے 6 خصلتیں، 6 چیزیں ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں. تو کیا کیا ہے 6؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغفر له فی اول دفعۃ، خون نکلتے وقت یعنی موت کے وقت ہی اس کی مغفرت ہو جاتی. شہید کی مغفرت پہلی چیز کیا ہے؟ جب مرنے ہی لگتا ہے تبھی مغفرت ہو جاتی ہے. دوسری چیز وَيَرَى مَقَعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں جگہ بھی دیکھ لیتا ہے انسان. شہید جو ہے اپنی جنت میں جگہ بھی دیکھ لیتا ہے. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور تیسری چیز عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. تو پہلی چیز اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری چیز جنت میں جگہ دیکھ لیتا ہے وہ، تیسری چیز عذاب قبر نہیں ہوگا. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، جو پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، اٹھایا جائے گا تو اس سے بچا لیا جائے گا. فزع الاکبر، کسی نے کہا موت کی شدت وغیرہ، کئی اقوال ہے فزع الاکبر کے بارے میں. چوتھا وہ ہے یعنی قیامت کے دن آسانی ہو جائے گی. وَيُودَعُ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اس کے 5ویں چیز کیا ہے؟ اس کے اوپر تاج پہنایا جائے گا. شہید کے سر پر تاج، اور وہ یاقوت کا ہوگا. یاقوت یعنی سفید پتھر بھی ہوتا ہے، کسی نے کہا نیلا یاقوت. منہا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو بھی ہے اس سے بہتر ہوگا. اس کو تاج، 5ویں چیز اس کو تاج بھی پہنایا جائے گا. یزوج 72 زوجۃ، اس کو 72 حوروں کے ساتھ نکاح کرایا جائے گا. من الحور العین. اور وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور 70 لوگوں کی سفارش بھی کرے گا. شہید 70 لوگوں کی سفارش بھی کرے گا. تو کتنے ہو گئے؟ 6 خصلتیں ہو گئے. اگر آپ عذاب القبر اور فزع الاکبر کو ایک گنیں گے تو 6 ہو گئے، نہیں تو ٹوٹل 7 ہے. تو رسول اللہ نے 6 گنا کیونکہ یہ دونوں کو ایک طرح سے گنایا گیا. اور یہ حدیث صحیح ترمذی میں آئی ہے، ترمذی میں ہے صحیح. تو 6 چیزیں ہیں جو شہید کے لیے. تو پہلا انسان جو
جس کو عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا وہ ہے شہید۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا، صحابی آگے پوچھتے یا رسول اللہ ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا شہید، کیا بات ہے کہ مومنوں کو عذاب قبر ہوگا سوائے شہید کے، شہید کو کوئی عذاب قبر نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ قال کفا ببارقۃ السیوف علی راسہ فتنہ، اس کے لیے کافی ہے جب تلوار ماری جاتی ہے اس کی جو روشنی آتی ہے اس کے اوپر جب گردن پہ پڑتی ہے وہی سب سے بڑا فتنہ، اسی وقت اسلام پہ وہ ٹکا ہوا رہنا، اسی وقت جب موت آتی ہے تبھی اس کے لیے بڑا عذاب وہی عذاب، تو اس کے لیے عذاب قبر کیوں ہوگا؟ عذاب قبر کیوں ہوگا کہ اس نے اسلام کے لیے جان دے دی اپنی، اس سے زیادہ بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اپنی جان دے دی، سب کچھ چھوڑ کر وہ چلے گیا، اور یہ نسائی کی حدیث صحیح۔ تو یہ پہلا انسان ہے جس کو عذاب قبر بالکل نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شہداء میں سے بنائے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا ہے المرابط، جو مسلمانوں کے سرحدوں کو دیکھتے رہتا ہے صبح شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرابط کے لیے کل میت یختم علی عملہ، ہر انسان مر جاتا ہے اس کا عمل وہیں ختم ہو جاتا، لیکن الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مرابط بنتا ہے، مرابط یعنی سرحدوں کو دیکھتے رہتا ہے، اس کو سیکیورٹی گارڈ کی طرح کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ، فإنہ ینما لہ، اس کا عمل بڑھتے جاتا ہے قیامت تک، اس کا عمل ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے، ینما تنمی ہوتا ہے یعنی بڑھتے رہتا ہے الی یوم القیامہ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو فتنہ قبر سے بھی نہیں ہوگا۔ تو دوسرا انسان جس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، فتنہ القبر نہیں ہوگا، وہ ہے مرابط۔ تیسرا ہے جو انسان جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا مِن مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، جو انسان جمعے کے دن مرتا ہے یا لیلۃ الجمعہ، اس سے پہلے کی، یعنی لیلہ عربی میں اردو میں جو آتا ہے لیلہ اسلام میں اس سے پہلے کی رات یعنی جمعرات کی رات، لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح لغیرہ ہی یا حسن ہے، نعم۔ ما من مسلمین، تو تیسرا انسان جو یوم الجمعہ کے دن انتقال کرتا ہے۔ چوتھا ہے جو پیٹ کے درد سے انتقال کرتا ہے، بداء البطن، اور یہ چوتھا انسان آخری انسان ہے جو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث آتی کنت جالسا، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ سلیمان ابن سرد و خالد بن عرفہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک انسان کے بارے میں ذکر ہوا جو پیٹ کے درد سے مر گیا، فَإِذَا يَشْتَهِيَانَ أَنْ يَكُونَ شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ، تو وہ لوگ کہنے لگے کاش ہم ان کے جنازے میں جاتے تھے، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ، آخر تو ایک نے کہا دوسرے کو کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ من یقتلہ بطنہ، جسے اس کا پیٹ مار دیتا ہے، جو پیٹ کے درد سے مر جاتا ہے، فلن یعذب فی قبرہ، وہ قبر میں عذاب اس کو نہیں ہوگا، جو پیٹ کے درد سے مر جاتا ہے یا اس کے پیٹ کی کوئی بھی بیماری سے، فقال الاخر، دوسرے نے کہا بے شک، اور یہ نسائی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو عذاب قبر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی مسلمان پریشان ہیں دنیا بھر میں، جو بھی شہداء ہے اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے اور پریشانیوں کو آسان کرائے، اور جو بھی مسلمانوں کے خلاف جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے سازشوں کو الٹا کر دے، اللہ ان کے زمینوں کو کھینچ لے اور سب کے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقیموا للصلاة۔